آدھور سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کے لیے مجلس کے 23 امیدواروں نے اپنے پرچے داخل کر دیے۔ ممبئی سے 10 امیدوار میدان میں۔ مہاراشٹر میں سیاسی انقلاب برپا کرنا ضروری، ممبئی میں جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ تنازعات کا شکار سرکاری اثاثوں کی بازیابی کے لیے وکلاء پر زور۔ سٹی سول کوڈ کی 150ویں سالانہ تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ اور پھول باغ میں سرقے کی سنگین واردات، 10 تولہ طلائی زیورات لے کر سارق فرار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے جملہ 23 امیدواروں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ممبئی سے 10، تھانے، اورنگ آباد سے 3، مالیگاؤں، ناندیڑ، شولاپور سے بھی مجلس کے امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ممبئی اور تھانے ڈسٹرکٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے 13 امیدواروں نے آخری دن پرچے نامزدگی داخل کر دیا۔ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں مجلس کے انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے پر مہاراشٹر کے مسلمانوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی مدبرانہ اور دانشمندانہ قیادت کے وہ عرصے سے منتظر تھے، اور اب مجلس کے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے وہ کافی پر امید ہے، کیونکہ اب تک سیکولرزم کے نام پر جو جماعتیں ان کی ووٹ حاصل کرتی آئی تھیں، انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے شولاپور، اورنگ آباد اور مالیگاؤں کے حالیہ جلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں عوام کی شرکت سے مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اب مجلس مہاراشٹر اسمبلی میں ایک مضبوط جماعت کے طور پر ابھرتی نظر آ رہی ہے۔ مجلس کے ناگپاڑا سے وارث پٹھان اور ممبا دیوی حلقے سے افسانوی گلوکار محمد رفیع کے فرزند شاہد رفیع مجلس کے امیدوار ہیں۔ دونوں امیدواروں نے 4 ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں مجلس کے پرچم تلے مسلمانوں کا جمع ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اب تک ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ دونوں امیدواروں کے پرچے نامزدگی کے موقع پر مقامی مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں شکر گزار ہوں، اور میں اپنا اسد بھائی اویسی صاحب اور اکبر بھائی اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، مجھے اپنی پارٹی میں اپنا جوائن کرنے کا موقع دیا، اور میں پوری کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو لوگوں کی خدمت کے لیے میں ہمیشہ، اور ان کی جو ایکسپیرینس ہیں ان کی ایکسپیرینس میں شیئر کر کے سب لوگوں کے سامنے میں بانٹوں گا انشاءاللہ۔ پولیٹکس میں قدم رکھا ہوں، بہت سوچنے کے بعد بہت پارٹی آئی گئی، دیکھا میں نے لوگوں کو کام کرتے ہوئے نہیں کرتے ہوئے، لیکن اس پارٹی میں میں نے کچھ دم دیکھا، تبھی میں اس کو جوائن کیا ہوں۔ پبلک چاہتی ہے اس وقت چینج، اور ان کو چینج صرف نظر آ رہا ہے، جو مائنورٹی والے ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز میں نظر آ رہا ہے، وہ ایم آئی ایم میں، آج تک ان کے ساتھ صرف اور صرف دھوکہ ہوا، اتنے برسوں میں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ آج ایم آئی ایم جو آئی ہے پورا اپنا یہاں پہ سکہ جمانے، تو وہ صرف اپنا نام کرنے نہیں آئی ہے، وہ جو یہاں کے لوگوں کو چاہیے، ایم آئی ایم کو پوری طرح پتہ ہے کیا ہے، وہ حیدرآباد میں کیا ہے، مہاراشٹر کے اندر کارپوریشن میں کیا ہے۔ آج ہم لوگ جو بامبے میں آئے ہیں اسی رشتے سے آئے کہ بھائی کسی بھی طرح ہم کو ہمارے جو مائنورٹی مسلم بھائی بہن جو تکلیف میں، ان کے لیے ہم کو بہت کچھ کرنا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف سیاسی انقلاب کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گزشتہ رات ممبئی کے گونڈی میں پارٹی کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ کانگریس، راشٹروادی کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے پچھڑے طبقات بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی اور ان کے جائز حق سے محروم رکھا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر میں مجلس کو آخر انتخابی میدان میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔
ان کا کہنا تھا کہ جب ظلم و جبر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی سرکوبی بڑھ جاتی ہے۔ بیسٹ اویسی نے مختلف اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر محاذ پر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ جیلوں میں مسلمانوں کو ناکردہ گناہوں کے لیے محروس رکھا گیا۔ بیسٹ اویسی نے نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ رائے دہی کے دن اپنے گھروں سے نکل کر منظم طور پر ایک انقلاب برپا کریں۔ بیسٹ اویسی نے سماجوادی پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مظفر نگر کے فسادات کی ہولناک داستانیں رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے اور 1.5 سال بعد میں عصمت ریزی کے واقعات میں ابھی تک چارج شیٹ داخل نہیں کی گئی، جبکہ فساد میں 50,000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ اس جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ بیسٹ اویسی کی تقریر کو سننے کے لیے ممبئی کے کئی علاقوں سے لوگ گونڈی پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ممبئی پہنچنے پر بیسٹ اویسی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اتنے مسلم IPS آفیسر ہیں، اس سوال کا جواب دو، کیونکہ جب تم مجھ پر انگلی اٹھا کر کہتے ہو کہ حیدرآباد سے شیروانی آ گئی، ہاں یہ شیروانی تم کو پریشان کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب 15 سال تم کو کوئی مقابلے میں نظر نہیں آیا۔ 15 سال جتنے اٹھے تم نے ان کو سب کو خرید لیا۔ 15 سال میں جتنے اٹھے تم نے ان کو ڈرایا یا پیسوں سے خرید لیا، مگر آج 15 سال کے بعد ایک مرد تمہارے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، اب تم کو جواب دینا پڑے گا۔ کانگریس، راشٹروادی کانگریس، سپا والے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ بیٹھ کر ان کا خون بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، ان میں حرارت باقی نہیں رہی، ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ سمجھ رہے کہ 15 سال راج کیے تو دوبارہ 5 سال راج کریں گے۔ تمہیں اقتدار ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ مہاراشٹر کی عوام کرے گی، مگر ایک بات یاد رکھ لو، اب سے تم راتوں میں چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ تم کو تمہارے کانوں میں ہماری آواز گونجے گی، ہمارے سوالات گونجیں گے۔ یہ میرے سوال نہیں ہے، یہ مہاراشٹر کے ہر غریب مسلمان کا سوال ہے، جس کے منہ میں زبان ہے مگر وہ اپنی زبان کو زبش نہیں دے سکتا، جس کی آنکھ میں بینائی ہے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، جس کے جسم میں دیکھنے کو خون نظر آتا مگر ایک چلتی پھرتی لاش تم نے ان کو بسا دیا۔ نوجوان نظر آتے ہیں مگر جیلوں میں نظر آتے۔ کیا یہ بات جھوٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے بتاؤ؟ کیا آج مہاراشٹر کی جیلوں میں 36% مسلمان جیلوں میں، 36% مسلمان جیلوں میں؟ میں فرقہ پرست ہوں یا تم فرقہ؟ کشمیر کے سیلاب متاثرین میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے طبی امداد کی تقسیم عمل میں آئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر میئر گریٹر حیدرآباد محمد ماجد حسین اور پتھر گٹی ڈویژن کے کارپوریٹر محسن بلالہ نے کشمیر کے گلمرگ کے علاقے ناربل میں 400 سیلاب متاثرین میں طبی امداد تقسیم کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جموں کشمیر کے سیلاب متاثرین کو راحت و امداد پہنچانے کے لیے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کی نگرانی میں 10 افراد پر مشتمل مجلسی وفد جموں کشمیر کے دورے پر ہے۔ مجلسی وفد نے جموں کشمیر کے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ جمعے کے دن مجلسی وفد نے سری نگر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اپنی مکمل ہمدردی کا اظہار کیا۔ ہفتے کے روز مجلسی وفد نے ضلع بارہمولہ کے سیلاب متاثرہ نارابل اور اس کے قریب واقع دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ منہدمہ املاک، اسکول اور ہسپتالوں کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر وفد نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور سیلاب سے ہوئی تباہی، جانی و مالی نقصان پر مجلس کی جانب سے مکمل ہمدردی اور ہر ممکن تعاون کا اظہار کیا۔
وفد نے اس دوران متاثرین میں دوائیں اور خوردنوش کی چیزیں تقسیم کی۔ سیلاب سے خستحال ہوئے مکانات کا اندرونی جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے مجلسی وفد کو اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ میئر ماجد حسین نے متاثرین کو یقین دلایا کہ کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین کشمیر کے سیلاب متاثرین کو اپنی جانب سے ممکنہ امداد فراہم کرے گی۔ مجلسی وفد بارہمولہ سے سری نگر کے درمیان واقع مضافات کے سیلاب زدہ علاقوں کا بھی دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی، ان سے اپنی مکمل ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان میں دواؤں کے علاوہ غذائی پیکٹ تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ مجلسی وفد اتوار کے روز اپیل ٹاؤن کہلانے والے علاقے سوپور کا دورہ کرے گا، جہاں وہ سیلاب کے نتیجے میں سیب کی پیداوار سے ہوئے اربوں روپے کے نقصانات سے دوچار باغبانوں اور سیب کی پیداوار سے جڑے افراد سے ملاقات کریں گے اور نقصانات کا بھی جائزہ لیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ 30 ستمبر کو جموں کشمیر کے دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا مجلسی وفد دورہ کرے گا اور حیدرآباد سے آنے والی مزید امداد متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین کے 10 افراد پر مشتمل وفد میں میئر محمد ماجد حسین کے علاوہ کارپوریٹر پتھر گٹی حیدرآباد محسن بلالہ بھی شامل ہیں۔ میرا نام عادل ہے، یہاں سے جو حیدرآباد سے میئر صاحب آئے تو وہ انہوں نے یہاں پر نارول میں میڈیکل کیمپ لگایا اور وہ ہمیں دوائی بھی مفت میں مل رہی ہے۔ بہت سارے بیمار تھے پر ان کو دوائی نہیں مل رہی تو آج ہم بہت خوش ہیں، وہ خود آئے یہاں پر اور دوائی دے رہے ہیں تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ رائزنگ کشمیر فاؤنڈیشن کے ساتھ اشتراک میں اور ہم ایم پی صدر جناب اسد الدین اویسی صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہلے سیاستدان ہیں ہندوستان کے جو کشمیر میں آئے، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسیسمنٹ کے لیے خود سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے گئے اور انہوں نے وہاں سے دوائی کی کافی مقدار بھیجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ریلیف مٹیریل ہے جس میں راشن، کمبل اور باقی چیزیں جس کی ضرورت ہے یہاں پہ لوگوں کو، اس کے سلسلے میں جو انہوں نے پہل کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی احسن قدم ہے اور ہم ویسے تو قوم کشمیری ان کے بڑے ہی احسان مند ہیں اور وہ ہمیشہ کشمیری قوم کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتے آئے ہیں، نہ صرف سماجی اعتبار سے بلکہ سیاسی اعتبار سے بھی وہ ہماری خواہشات کی ترجمانی کرتے آئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور کشمیری لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں روا رکھی جاتی ہیں یہاں پہ اس کے خلاف بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو میڈیکل امداد صدر مجلس کے حکم پہ ہم یہاں سری نگر پہ لے کے آئے ہیں اور شجاعت بخاری صاحب کے ساتھ ان کے فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوتے ہوئے یہاں ایک میڈیکل کیمپ کا انتخاب ہوا ہے نارول میں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریلیف کیمپ ہم نے آرگنائز کیا ہے یہاں پہ ایک سیٹ آف میڈیکل ٹیم ہے جو تمام جن کو یہ فلڈ سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے میڈیکل جانچ کر رہی ہے اور اس کے بعد جو دوائیں حیدرآباد سے آئی ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہوئے دے رہی ہے۔ تو ایک سسٹمیٹک طور پہ مجلس اتحاد المسلمین اور رینبو فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں ایک میڈیکل کیمپ انتخاب کیا گیا ہے۔ کل اور میڈیکل کیمپس ہم انتخاب کریں گے۔ یہ صرف ایک میڈیکل ریلیف مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے آئی ہے، جس کے ساتھ ہی ساتھ ایک فوڈ ریلیف بھی جو یہاں پہ صدر مجلس یہاں پہ خود آئے تھے اور جنہوں نے جو مانیٹر کر کے جو یہاں سے جو انپٹس لے کے آئے اس کے بنیاد پہ ایک فوڈ ریلیف بن رہی ہے۔ تمام ایک فیملی کے طور پہ ایک فوڈ ریلیف بنی ہے کہ ایک فیملی کو 4 to 5 ممبرس کو کس طریقے سے امداد پہنچا سکے تاکہ وہ لوگ جو یہ ہوا ہے یہاں پہ جو مشکلات ہوئے اس سے باہر آ سکے۔ یہ ایک مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ہاتھ ہے بس کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہم ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا کے گورنر ESL نرسمہن نے 2 اکتوبر کو مرکزی حکومت کے پروگرام سوچھ بھارت ابھیان پروگرام کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ اپنے پیغام میں گورنر نے کہا ہے کہ اس پروگرام میں سماج کے ہر شخص کو حصہ لینا چاہیے۔ صاف ستھرے ہندوستان کی تعمیر کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں، NCC، NSS طلبہ اور رضاکارانہ تنظیموں سے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को सिटी सिविल कोर्ट की 150वीं सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की 5 करोड़ मालियती असासे तनाज़ात का शिकार है। तेलंगाना के वकला को इन असासों की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और कहा कि तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट के क़याम के लिए जद्दोजहद की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि अदालतों को आज़ादाना कामकाज का मौका देने वाली निज़ाम हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम करना तेलंगाना तहजीब का हिस्सा है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब है। उन्होंने कहा कि सिटी सिविल कोर्ट में पानी की सफाई का प्लांट कायम किया जाएगा। वकला के लिए वेलफेयर फंड्स, बेहतरीन वकला को हेल्थ कार्ड्स और मकानात फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने हैदराबाद में लैंड ग्रैबर्स की सरगर्मियों को बाइस तशवीश करार देते हुए कहा कि ENT हॉस्पिटल से मुतसिल अराजी पर भी जबरन कब्जा किया गया है। इस तकरीब में जजेस, वकला और बार कौंसिल के अरकान ने शिरकत की। మన చైతన్యం బాగా వక్రీకరించారు. ఎంత గొప్పదంటే నాకున్న నాలెడ్జ్లో నేను చెప్తా ఉన్నా, ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఐ మే బి కరెక్ట్. ఎంటైర్ వరల్డ్ మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక రాజు ఆటోక్రాట్ పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి దేశం తెలంగాణ దేశం అని ఇప్పుడు ఇలా రాష్ట్రమైంది, భారతదేశం అంతర్భాగమైంది. ఆ రోజు దేశంలో అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఏ రాజు కూడా స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థను తెచ్చిన ఏకైక రాజు ఎంటైర్ గ్లోబ్ నిజామే. హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ను స్వతంత్రంగా ఉంచేటువంటి సంస్కారం తెలంగాణకు ఇయ్యాల కాదు, నిజాం జమానా నుంచే ఉంది, ఆ కాలం నుంచే ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. 1 కోటి ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని మనకి ఇచ్చిపోయింది ఆయన. ఇంకో 1 కోటి ఎకరాలేమో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ రూపంలో ఇచ్చిపోయింది ఆయన. ఈ 1 కోటి ఎకరాలు ఇచ్చిపోయిన దానిలో చాలా భూములు ఏ విధంగా దుర్మార్గంగా నాశనమైనయో మనందరికి తెలిసి మనం దాన్ని మాట్లాడుకుంటే లాభం లేదు. చాలా జరిగిపోయింది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गरीब आवाम को मौसर इलाज की फराहमी पर जोर दिया। गच्चीबौली में इंटरकॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में इंटीग्रेटेड कैंसर केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर सेंटर के क़याम से कई अफराद को मुलाजिमतों के मौके भी फराहम होंगे और कहा कि इस तरह के दवाखाने से हैदराबाद की ब्रांड इमेज में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद सेहत, सनत और सियाहत के हब के तौर पर उभर रहा है। रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना हुकूमत एक के बाद एक सरकारी इदारों की तकसीम के मामले में कदम बढ़ा रही है। शेड्यूल 9 और 10 के तहत इदारों की तकसीम के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने रियासती इलेक्शन कमीशन कायम करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट में बतकम्मा त्योहार के गानों की CD रिलीज की। रियासती वज़रा और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। IT के वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में बरकी बहरान के खात्मे के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर ESGM मरकजी स्कीम के सिलसिले में मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी और रोजगार के काफ़ी मौके मौजूद हैं और हुकूमत भी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने इतराफ़ किया कि तेलंगाना हुकूमत बरकी बहरान से दोचार है, लेकिन हुकूमत मुख्तसर मुद्दती इक़दाम के ज़रिए बरकी बहरान पर काबू पाएगी। उन्होंने तयख़ुन दिया कि आइंदा 4 सालों में तेलंगाना इजाफा बरकी पैदा करने वाली रियासत बन जाएगी। To the whole power crisis situation at this point in time. Yes, we are currently deficit. No two thoughts about it. In fact, we had to actually go to the extent of declaring power holiday for a day in a week, and that is not helping your cause. I completely understand. I completely empathize with you. I tell you this: in 2.5 to 3 years from now, Telangana will be a power self-sufficient state, and in 4 years from now, we will be a power surplus state. So there is not. This is an unfortunate inheritance from our predecessors, but we are working on it. And the second thing we are also doing in the short term, we are encouraging renewable energy sources such as solar and wind power. As you already know, the pre-bid meeting for solar power has been called. वज़ीर दाखिला N. नरसिम्हा रेड्डी ने दावा किया है कि सरमायाकार हैदराबाद का रुख कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हैदराबाद में कई कंपनियां कायम होंगी
اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلورو میں سرمایہ کاری کرنے والے بھی حیدرآباد میں سرمایہ کاری پر دلچسپی لے رہے ہیں۔ ریاستی عازمین حج کا ایک اور قافلہ ہفتے کو سفر مقدس کے لیے روانہ ہوا۔ محکمہ انسداد رشوت کے ڈائریکٹر اے.کے. خان نے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے رکن کونسل امین الحسن جعفری کے علاوہ حج کمیٹی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں قائم کیے جانے والے گیم سٹی سے متعلق تلگو دیشم کی قائد ریونت ریڈی کے ریمارکس کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کے بیانات اور دھمکیوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے گیم سٹی کے اراضی سے متعلق ریونت ریڈی کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے حیدرآباد میں انڈین اسکول آف بزنس کے ایک پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیم سٹی کے قیام کے لیے تلنگانہ حکومت پابند ہے۔ اس کے ذریعے 15,000 افراد کو ملازمت کے مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں ریاست کو ترقی دی جائے گی اور کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی قائد سے کہیں بھی مباحث کے لیے وہ تیار ہے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی رکنیت سازی مہم کا صدر کانگریس پونالا لکشمیا نے گاندھی بھون میں آغاز کیا۔ سٹی کانگریس کے صدر ناگیندر نے سب سے پہلے اپنا نام درج کروایا۔ کھمم کے وائی ایس آر سی پی کے لیڈر وینکٹیشور راؤ نے دوبارہ کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس موقع پر پونالا لکشمیا نے کہا کہ ملک بھر میں صرف کانگریس ایک جماعت ہے اور اقتدار کی کرسیوں پر جو قائدین بیٹھے ہیں ان کی سیاسی زندگی بھی کانگریس سے شروع ہوئی تھی۔ پونالا لکشمیا نے تلگو دیشم اور ٹی آر ایس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جماعتیں عوام کے جذبات سے کھیل رہی ہیں اور گمراہ کن بیانات دے رہی ہیں۔ بی جے پی لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ آخر حکومت کی ترجیحات کیا ہے اس کا خلاصہ ہونا ضروری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ کسانوں کے قرض معافی کا اعلان کرتے ہوئے 4,250 کروڑ روپے جاری کیے گئے، لیکن ابھی تک 1 روپیہ بھی بینک میں نہیں گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے قرض پر نظر ثانی کی مہلت 30 سپٹمبر ہے، لیکن سرکاری ملازمین بتکما تیوہار میں مصروف ہیں کہ کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ انہوں نے حکومت سے فوری کسانوں کے قرض پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کونسل کے قائد اپوزیشن ڈی سرینواس نے کہا ہے کہ میدک کے ضمنی انتخاب سے عوام کی مخالفت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اپنی یوم پیدائش تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سرینواس نے کہا کہ ٹی آر ایس قائدین میدک کی کامیابی پر صرف بغلے بجا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کیوں حاصل کیا گیا اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے سب کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالنا ضروری ہے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے ٹینک بنڈ پر کونڈا لکشمن باپو جی کا مجسمہ نصب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر شخص کے مجسمے کو ٹینک بنڈ پر نصب کرنا چاہیے۔ شنکر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ تحریک کے دوران جان دینے والے 350 طلباء کے مجسموں کو نصب کرنے کے لیے 100 ایکڑ اراضی فراہم کی جانی چاہیے تاکہ ان کی یاد میں میوزیم قائم کیا جائے۔ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں بتکما تیوہار کا اہتمام کیا گیا۔ مہیلا کانگریس سیل کی طرف سے منعقدہ تقریب میں صدر پی سی سی پونل لکشمن نے بھی خواتین کے ساتھ بتکما کھیلا۔ گوشا محل پولیس اسٹیڈیم میں بتکما پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی کے علاوہ دیگر اعلیٰ پولیس عہدیداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ پولیس ملازمین کی افراد خاندان اور خاتون ملازمین نے بتکما کھیلا۔ چندران گٹے کے علاقے پھول باغ میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ نامعلوم سارقوں نے 10 تولے کے طلائی زیورات کے علاوہ موبائل فون، اے ٹی ایم کارڈز اور دیگر اہم سامان کا سرقہ کر لیا۔ اطلاع ملنے پر چندران گٹا پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایبٹس کے علاقے میں ایک ٹائلز کے شو روم میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گایتری کریشن نامی شو روم میں گزشتہ درمیانی شب آگ لگ گئی۔ شو روم میں موجود فرنیچر اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد ویسٹ زون ڈی سی پی ستیہ نارائنا کی قیادت میں بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز پولیس نے مختلف مقامات پر جمعہ اور ہفتے کی نصف شب سے صبح تک گھر گھر تلاشی مہم انجام دی۔ علاقے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے پولیس کے 250 سے زائد اہلکاروں نے اس مہم میں حصہ لیا ہے۔ مہم کے دوران غیر قانونی شراب کا کاروبار کرنے والے افراد، جوا کھیلنے والے افراد، لینڈ گریبرز، چوروں، طلائی زیورات اڑانے والے افراد کے علاوہ دیگر مشکوک جملہ 65 افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور 5 گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا۔ غیر قانونی شراب کا کاروبار کرنے والے اور جوا کھیلنے والے افراد کے پاس سے 1,75,000 روپے سے زائد رقم کے علاوہ شراب کی بوتلوں کو ضبط کیا گیا۔ پولیس نے بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے مقامی سنگاریڈی کنٹا، رحمت نگر، کرشنا نگر، فلم نگر، گوری شنکر بستی اور حکیم پیٹ میں یہ گھر گھر تلاشی مہم چلائی، جس کے دوران ناقابل ضمانت معاملات میں پولیس کو مطلوب ملزمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون ستیہ نارائنا نے واضح کیا ہے کہ گرفتار افراد کی مختلف سرگرمیوں میں ان کے رول کی تحقیقات کروائی جائیں گی اور کہا کہ جرائم کے خلاف پولیس کی مہم جاری رہے گی، جس کا مقصد جرائم کی وارداتوں کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمشنر پولیس حیدرآباد مہندر ریڈی کی ہدایت پر یہ تلاشی مہم مخصوص مقامات پر چلائی گئی، جس کا مقصد جرائم کی روک تھام کے ساتھ ساتھ عوام کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظم جرائم کے واقعات میں ملوث افراد اور غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں پر روک تھام کے لیے بھی یہ مہم چلائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز میں کئی اہم فلمی شخصیتوں اور سیاسی قائدین کے مکانات ہیں، جہاں حالیہ عرصے میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ فلک نما کے علاقے انجن باولی میں ایک سیندی کا کمپاؤنڈ غیر قانونی طور سے تعمیر کیے جانے کے خلاف مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ انہوں نے
میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں محکمہ بلدیہ میں ایک تحریری شکایت بھی درج کروائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود سیندی کا ایک کمپاؤنڈ کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور بتایا کہ رہائشی علاقے میں کمپاؤنڈ کی تعمیر سے خاص طور سے بچوں اور خواتین پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری مداخلت کر کے وہاں کمپاؤنڈ قائم نہ ہونے دے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کے لیے مجلس کے 23 امیدواروں نے اپنے پرچے داخل کر دیے۔ ممبئی سے 10 امیدوار میدان میں۔ مہاراشٹر میں سیاسی انقلاب برپا کرنا ضروری۔ ممبئی میں جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ تنازعات کا شکار سرکاری اثاثوں کی بازیابی کے لیے وکلاء پر زور۔ سٹی سول کوڈ کی 150ویں سالانہ تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ اور پھول باغ میں سرقے کی سنگین واردات، 10 تولہ طلائی زیورات لے کر سارق فرار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔